یہ نہیں اللہ کدھر آ امام صاحب سائڈ تو ہو جاؤ خاموش باقی سائڈ پہ ہو جاؤ بھائی آگے نہ سنو اللہ اکبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا کہ لوگ جو ہے نا ایک ہی مسجد میں نماز عید ادا کیا کرتے، تو اتنا زیادہ اتحاد محبت، کیا ایسا ممکن ہے کہ یہ پورے پاکستان کی بجائے پوری امت مسلمہ میں بھی ایسا ہونا چاہیے؟ بالکل جی، ہو سکتا ہے یہ الحمدللہ ہر دور میں اللہ نے ایسے مرد مجاہد پیدا کیے ہیں کہ جو اصلاح امت کے لیے، اتحاد امت کے لیے کام کرتے ہیں۔ دیکھیں ہر طرف مسلکیات اور تعصبات اور تنظیم بازی کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے ہر دور میں ایسے لوگ رکھے ہیں جو لا یخافون لومۃ لائم کی تصویر بن کر اعلاء کلمت اللہ کا ذوق لیے ہوئے ہر حال میں اللہ کے دین کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور سنت نبوی کی جو ہے وہ تدوین اور آبیاری کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے یہ مولانا شمشاد سلفی صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بہت ہی ہمارے پاس قیمتی سرمایہ تھے۔ اللہ کرے ہمارا بھی ایسا ذوق بن جائے۔ اسی مشن کے تحت ہی الحمدللہ ہمارے بزرگ بھی مجاہد ملت مولانا حافظ محمد رفیق طاہر رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی اصلاح امت کے سلسلہ میں ہی امت کو جوڑنے کے لیے، کیونکہ ہماری خدمت دین کی آبیاری کے لیے اور لوگوں کو جوڑنے کے لیے، امت کو جوڑنے کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج کل ہم تنظیم بازی کے چکر میں ایک دوسرے مسلم کو بھی کافر بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو حضرت مجاہد ملت اور حضرت مناظر اسلام حضرت شمشاد سلفی صاحب رحمہ اللہ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو توفیق سے نوازے کہ ہم بھی دین کی بجائے، ہم تنظیم کی بجائے دین کی خدمت کریں۔ اللہ ہم کو توفیق سے بہت اچھا ماشاء اللہ یہ ذوق ہے، یہاں نارنگ منڈی کا یہ واقعہ سنتے رہتے ہیں اور بڑی دل کو تقویت ملتی ہے، بڑی تسکین ملتی ہے کہ الحمدللہ ایسا ہے۔ اللہ کرے ہمارے پورے ملک میں ایسا بن جائے۔ وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم سبھی تنظیمات کے جو عمائدین ہیں، قائدین ہیں اور متعلقین ہیں، کارکنان ہیں، وہ بھی تعصب سے ہٹ کر اکرام مسلم سیکھیں، اکرام مومن سیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ان موت العالم موت العالم، ایک عالم دین کی موت ایک جہان کی موت ہے، اور یقیناً سلفی صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جس سے پورا ایک
علاقہ ایک جہان سوگوار ہوا ہے. انہوں نے بھرپور سیاسی سماجی اور زندگی جو گزاری ہے، دینی لحاظ سے ان کا ایک چوٹی کے صف اول کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کی خدمات دینی علمی وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ان کا ایک سیاسی قد کاٹ بھی بہت بڑا تھا. وہ بے نظیر کے ایڈوائزر بھی رہے پرائم منسٹر کے، تو انہوں نے سیاسی زندگی بھی ایک بھرپور قسم کی زندگی گزاری ہے. ایک اچھے ذمہ دار تھے علاقے کے، ان کی اپنی ایک شناخت تھی، ان کا ایک احترام تھا. تو ان کی اٹھ جانے سے یقیناً ایک پورا جہان سوگوار ہے، پورا علاقہ سوگوار ہے. یہ کمی صدیوں ایسے انسان پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی حسنات قبول فرمائے اور جنت فردوس دے، اور ان کے ورثاء جو ہیں ان کو ان کا حقیقی وارث بنائے، اور ان کے لگائے ہوئے بوٹے کی پودے کی آبیاری کی توفیق دے. اچھا رانا صاحب، بڑی زبردست ایک آپ نے شوق کر دینے والی بات بتائی ہے کہ وہ ایڈوائزر ٹو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وہ ایڈوائزر بھی رہے ہیں. تو کیا انہوں نے بہت پہلے ہی سیاست چھوڑ دی تھی، یا جب ان کے ایڈوائزر تھے اس وقت بھی وہ مناظر تھے؟ اس وقت بھی وہ مناظر تھے اور بڑے مضبوط مناظر تھے. تو اس سے پہلے بھی بڑے اچھے وہ مناظر تھے، اور سیاست میں وہ رہے ہیں، ایک تعلق ان کا رہا ہے. بعد میں وہ چونکہ جماعت الدعوہ میں شامل ہو گئے، تو جیسے ملی مسلم لیگ بنی، اس میں بھی ان کا ایک بڑا بنیادی کردار اور رول تھا. تو یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے، اتنی لبرل جماعت ہے، انہوں نے ایسے بندوں کو انہوں نے برداشت کیا، ان کو تو وہ شدت پسند سمجھتے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ بھائی انہوں نے تو مولڈ کیا، ان کو رہنمائی کر کیا، وہ تو حصہ بن گئے ہیں. یعنی کہ اتنے قیمتی تھے، اتنے قیمتی بندے تھے، اتنا ان کا ویژن تھا، اتنے وہ بندے پاورفل تھے کہ انہوں نے ان کی برین واشنگ کی اور ان کو قائل کیا کہ ہم اس کا حصہ ہے پولیٹکس کا، اس کے ذریعے ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں. علماء کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہوتی ہے. تو بہت علماء پڑھے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک اپنی خصوصیت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو فن عطا کیا تھا، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے. اور آج میں ان کے شہر میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو یہاں آ کر جو میں نے خوشی محسوس کی ہے، رانا صاحب میرے ساتھ تھے، قاری فیض الرحمان عامر صاحب، عزیزی صاحب، ہم نے جہاں بھی راستہ پوچھنے کی کوشش کی ہے، وہ پہلے ہی آپ نے جنازے پہ جانا ہے رانا صاحب ادھر جائیں، ہم کو گائیڈ کرتے رہے اور سنتے ہوتے تھے کہ جس کی عزت دیکھنی ہے اس کے علاقے میں جا کر دیکھو. تو ان کے شہر میں آ کر ہر فرد و بشر ان کی عزت کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے، اپنے پرائے، سارے ہی ان کا جانے کا غم محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا پیارے محترم، آپ آگے ذرا تشریف لائیے. اچھا وہ بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ یہاں پہ کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ ہمہ صفت موصوف شخصیت تھی. اگر ان کی زندگی کا احاطہ کیا جائے تو وہ ایک بہترین مناظر تھے اور ایک جید عالم دین بھی تھے، اور اس کے علاوہ ایک بہترین خطیب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اتحاد امت کے ایک بہت بڑے داعی تھے. اور جس طرح کے جنازے میں انہوں نے بتلایا ہے کہ انہی کی وجہ سے نارنگ میں مشترکہ عید ہوتی تھی، اور وہ عید کی نماز مولانا رانا شمشاد سلفی رحمہ اللہ پڑھایا کرتے تھے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کثرت کرے، اور ہر مسلمان کو اسی طرح کی نیکی اتحاد امت والی اپنے نامہ اعمال میں ضرور رکھنی چاہیے. اچھا پیارے محترم، آپ مجھے یہ بتائیے، میں نے ان کا بھی گھر دیکھا ہے، اتنی بڑی وہ شخصیت ہے، انتہائی وہ سادہ دل، سادہ زندگی، سادہ انداز رہا ان کا. آپ کتنا کو بڑے ہونے کے ناطے اپنے چھوٹوں کو نصیحت کیا کرتے، اور برادرانہ طور پر رہنا بڑا ہی ان کو اچھا لگتا تھا. اور وہ باتوں کے اندر بڑا ہی مسکرا کر باتیں کرتے، کھلکھلا کے ہنسا کرتے. تو اس لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ جماعتوں کے اندر کم ہوتے ہیں، جو بحیثیت داعی بھی ہوں، بحیثیت مناظر بھی ہوں، اور بحیثیت امن اور اتحاد کے علمبردار بھی ہوں. رانا شمشاد احمد سلفی صاحب کا یہ خاصہ تھا کہ وہ ہمتاً خصوصیات کے مالک تھے، اللہ رب العزت حضرت عالم اسلام کی عظیم انسان تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے. دبدبا روب بھی تھا. اچھا کوئی ایسا فارمولہ بتائیں کہ عالم دین تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں کیا ان سے اب بھی کوئی کسی قسم کا بھی کوئی فائدہ میں لے سکتا ہوں ان سے؟ جی جو ان کا مشن چھوڑ کر گئے ہیں، یہ جو مشن چھوڑ کر گئے ہیں، اس مشن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ مشن کیا؟ کتاب و سنت. وہ جس طرح آپ نارنگ منڈی کے ہیں،
नहीं, मैं लाहौर से। हाँ, तो नारंग मंडी के लोग इस बात की गवाही देते हैं, ईद इकट्ठी होती है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। अल्लाह ताला उनके पौधों से फ़ायदा उठाना चाहिए। मदारस से बड़ी खुशी हुई है, आप तशरीफ़ लाहौर से लाएँ, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो होता है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस फितनों के दौर के अंदर फरमाया इल्म को उठा लिया जाएगा। तो इल्म को उठाने का मतलब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया कि उलमा को उठा लिया जाएगा। तो उलमा जो हैं, उलमाए हक, वो जा रहे हैं। तो ये फितने का दौर है। और अफसोस की बात ये है कि हम जब सोशल मीडिया देखते हैं तो जिनको कुछ पता नहीं होता वो उर्दू पढ़कर उलमा बने हुए हैं, फतवे दे रहे हैं। तो ये एक फितनों का दौर है। और ऐसे बड़े उलमा का, मौलाना शमशाद सल्फी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े उलमा का इस दुनिया से उठ जाना। और थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो 1-2 साल पहले बहुत उलमा अपने अल्लाह के पास चले गए। तो हमें ज़रूरत है ऐसे उलमा की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आखिरी क्वेश्चन, हर एक अहले इल्म आदमी इसी तरह डिबेट कर सकता है, मुनाजरा कर सकता है जिस तरह ये शमशाद सल्फी साहब मुनाजरा करते रहे हैं? देखो, मौलाना शमशाद सल्फी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र जो है वो 85 साल थी। तो वो दौर जो है वो मुनाजरों का था। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले हज़रत मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी और इसी तरह तमाम मसालिक के बुज़ुर्ग मुनाजरे किया करते थे। उसके बाद भी मुनाजरे जारी रहे। मौलाना सल्फी साहब ने भी रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुनाजरे किए। लेकिन आज का जो दौर है ना, ये मुनाजरों का नहीं है, ये डायलॉग का, डिबेट का और अपनी दावत को अच्छे तरीके से पहुंचाने का, अपने मौक़िफ़ को पहुंचाने का आज ये ज़माना है। तो आज हालात ज़रा मुख्तलिफ हैं। जज़ाकल्लाह खैर। तो जज़ाकल्लाह। इसलिए मौलाना सल्फी साहब के जो मुनाजरों की बात है वो भी उनकी पुरानी बातें हैं, आज की नहीं। आज वो मुनाजरे नहीं करते थे।